जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह की बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत। दीगर तमाम जजेस इजलास में मौजूद। अदालती इस्लाहात सिरे खौर, केसेस का बैकलॉग, जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात पर तफसीली बातचीत हुई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेर इल्तवा केसेस से मुतालिक ब्रीफिंग दी। फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। 26वीं आईनी तरमीम में आईनी बेंच की तश्कील रोकने के लिए बलूचिस्तान बार कौंसिल सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। 26वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी करार देने की सदा। आईनी तरमीम के लिए अरकान पार्लियामेंट से ज़बरदस्ती वोट नहीं लिया जा सकता। आईनी तरमीम से आइन का बुनियादी ढांचा तब्दील नहीं किया जा सकता। पार्लिमानी कमेटी के जरिए चीफ जस्टिस की तैनाती मुदाखलत के मुतरादिफ है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद से मुतालिक बिल फौरी पार्लिमान में पेश किए जाने का फैसला। बिल आइंदा चंद रोज में ऐवान से मंजूर कराए जाने का इम्कान है। MQM के बल्दियाती इख्तियारात से मुतालिक बिल पर भी गौर किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। 26वीं आईनी तरमीम पर मीनोअन अमल दरामद कराने, विफाक और सूबों से आईनी पेजेस की फौरी तश्कील का मैकेनिज्म बनाने पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जजेस तकर्रुर के कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला। जुडिशल कमीशन पाकिस्तान के लिए पार्लिमान से अरकान नामजद करने पर इत्तफाक। जुडिशल कमीशन पाकिस्तान तवील मुद्दत कमीशन होगा। कमीशन की फैसला साजी में हिज़्ब इख्तिलाफ के 2 अरकान का किरदार अहमियत का हामिल करार। कमीशन में हिज़्ब इख्तिलाफ की नुमाइंदगी के लिए 2 नामों का ऐलान बानी PTI की मंजूरी के बाद होगा। रूसी वफ़द के मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। हमने बहुत सारे मामलात पर बातचीत की है। इलाकाई अमन और खुशहाली के लिए ताउन जारी रखेंगे। पार्लिमानी सफारतकारी एक इंतहाई मौसर जरिया है। दोनों ममालिक के दरमियान देरीना ताल्लुकात और ताउन का तसलसल है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी इलाकाई अमन और इलाकाई तरक्की के लिए पुरअज़्म। बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनते देख रहा हूँ। 27वीं आईनी तरमीम पर भी जमीयत उलमा इस्लाम पीपल्स पार्टी का साथ देगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर वसान की नई पेशगोई। कहते हैं कि तहरीक इंसाफ में बहुत इख्तलाफात हैं, इस पार्टी को चलते हुए नहीं देख रहा। PTI टूट फूट का शिकार होगी। बानी PTI की रिहाई के लिए कोई हिकमती अमली नहीं। बुशरा बीबी बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए हिकमती अमली बनाएं। अलीमा खान आगे बढ़ें, पार्टी बचाएं। फवाद चौधरी ने अपील कर दी। कहते हैं कि हुकूमत ने हमें जाली मुकदमात में फंसाया हुआ है। हम पर मुश्किल वक्त है। रोज सुबह का शेड्यूल यही निकलता है कि आज किस अदालत जाना है। बानी PTI का एक्शन। सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी में सुलह करा दी। फैसल चौधरी पार्टी पॉलिसी का पास करें। सलमान अकरम राजा भी मामलात को दुरुस्त करें। बानी PTI की कमरा अदालत से हिदायत। फैसल चौधरी को दोबारा बानी PTI की कानूनी टीम में शामिल कर लिया गया। £190 मिलियन केस। बानी PTI और अहलिया बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब 29 अक्टूबर को समाअत करेंगे। 2 अक्टूबर को अदालत ने ट्रायल कोर्ट को रेफरेंस का हतमी फैसला देने से रोका था। साबिक चीफ जस्टिस का एजाज। काजी फाइजिसा अहल खाना के हमरा लंदन पहुंच गए। 29 अक्टूबर को बरतानिया के मिडिल टेम्पल में अपने एजाज में मुनक्किदा तकरीब में बतौर बेंच शिरकत करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस पहले पाकिस्तानी हैं जिनको मिडिल टेम्पल की तकरीब में बतौर बेंचर शिरकत की दावत दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने किसान कार्ड का इजरा कर दिया। कहती हैं कि किसान कार्ड का इजरा गंदम ना खरीदने पर मुझे तनकीद का निशाना बनाया गया है। मुझे ऐसी पॉलिसी बनानी है जिसमें किसानों को नुकसान ना हो। किसानों को सहूलियात दी जाएंगी तो आवाम को सहूलियात मिल सकेंगी। किसान कार्ड का इजरा नवाज शरीफ को करना था। पंजाब हुकूमत किसानों की खुशहाली के लिए इकदाम कर रही है। किसानों की जिंदगी में तब्दीली लाने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। मसला कश्मीर के हल तक भारत से तिजारत और दोस्ती की बातें कबूल नहीं है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की वार्निंग। 27 अक्टूबर को यौम सियाह था, लेकिन हमारे वजीर खजाना भारत से तिजारत से मुतालिक बातें कर रहे थे। इंतहा पसंद भारत मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है। गुजरात में हजारों मुसलमानों को कत्ल किया गया, लेकिन नवाज शरीफ उनसे मुलाकात के लिए तड़पे जा रहे हैं।
یہ آئین کا حلیہ بگاڑنے کا کام کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کا کام صرف ترمیم کرنا ہی ہے اور یہ سب کچھ اہداف کے مطابق کرتے رہیں گے۔ حافظ نعیم الرحمان نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے فلسطین میں شہریوں کو نشانہ بنانا انتہائی تشویشناک قرار دے دیا۔ پارلیمنٹیرینز فار گلوبل ایکشن کے 45ویں سالانہ فورم کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا کہ بدقسمتی سے دنیا اس وقت تنازعات کا شکار ہے۔ پاکستان میں 39 ممالک کی شرکت عالمی امن و انصاف کے فروغ کے لیے ہماری کوششوں کا ثبوت ہے۔ 77 سال میں مقبوضہ کشمیر میں 1 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ بھارت کا جموں و کشمیر پر غاصبانہ قبضہ عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ کراچی کی مقامی عدالت نے پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ کو ہنگامہ آرائی کے 2 مقدمات سے بری کر دیا۔ جوڈیشل میجسٹریٹ ملیر کی عدالت میں سماعت ہوئی۔ عدالت نے 2 مقدمات میں حلیم عادل شیخ کی بریت کی درخواست منظور کر لی۔ دونوں مقدمات سچل تھانے میں درج تھے۔ جیل ریفارمز ایجنڈے میں اہم پیش رفت، سیکرٹری داخلہ پنجاب نور الامین مینگل کی زیر صدارت اجلاس۔ اہم فیصلے، محفوظ جیل منصوبے کے تحت پنجاب کی 43 جیلوں میں 9000 سے زائد جدید کیمرے نصب ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی سیف سٹی کو 1 ہفتے میں پنجاب بھر کی جیلوں کے سروے مکمل کرنے کی ہدایت۔ 26ویں ترمیم درست سمت کی جانب اہم قدم ہے۔ سائلین انصاف کے حصول کے لیے عدالت جاتے ہیں۔ ترمیم سے انصاف کے حصول میں تیزی آئے گی۔ آئینی ترمیم پر 20ویں بار بات کی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے پنجاب اسمبلی میں میڈیا ہال بنانے کا اشارہ دے دیا۔ کہتے ہیں کہ 2 یا 3 ماہ کے اندر میڈیا ہال بن جائے گا۔ ملک میں سیاسی استحکام ہے یا نہیں، غور کرنا چاہیے۔ پنجاب کے عوام پولیو مہم کا متحرک حصہ ہے۔ والدین کی توجہ بچے کو معذوری سے بچا سکتی ہے۔ پولیو وائرس کی روک تھام، سندھ حکومت کا اقدام۔ سندھ بھر میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے 7 روزہ خصوصی انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ صوبائی وزراء جام اکرام اللہ دھاریجو، جام خان شورو، سردار شاہ، ذوالفقار شاہ، میر کراچی مرتضی وہاب سمیت دیگر شریک۔ مہم میں سندھ بھر میں 1 کروڑ 6 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ 7 روزہ انسداد پولیو مہم 3 نومبر تک جاری رہے گی۔ پولیو مہم میں بریک آنے کے بعد پولیو کیسز میں اضافہ ہوا۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت میں انسداد پولیو مہم شروع کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا پولیو مہم تقریب سے خطاب، کہا کہ پولیو مہم 7 دن تک جاری رہے گی۔ پولیو کے قطرے کے ساتھ وٹامن اے کے قطرے بھی پلائے جائیں گے۔ پولیو خطرناک مرض ہے، ملک میں پولیو کا خاتمہ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پولیو وائرس بچے کی زندگی تباہ کر دیتا ہے۔ پولیو صرف پاکستان اور افغانستان میں رہ گیا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جلد ہمارے ملک سے بھی پولیو کا خاتمہ ہو۔ مراد علی شاہ کی انسداد پولیو مہم کو مؤثر بنانے کی ہدایت۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف شیر افضل مروت وزیر اعلیٰ کے پی کے مداح نکلے۔ شیر افضل مروت کی علی امین گنڈاپور سے اختلافات کی خبروں کی تردید، کہا کہ گنڈاپور کے بہت سے اقدامات کی تعریف ہے۔ وہ وزیر اعلیٰ ہیں، احتجاج میں ان کے کردار کا نون لیگ اور دیگر جماعتیں ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں۔ احتجاج میں علی امین کے بجائے قیادت کو آگے کریں گے۔ ان کے احتجاج کو جواز بنا کر گورنر راج کے لیے بھی راستہ ہموار ہو سکتا ہے۔ پی ٹی آئی میں کوئی بھی فارورڈ بلاک نہیں ہے، صرف بانی پی ٹی آئی کا بلاک ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب نے واضح کر دیا، کہا کہ الیکشن کا مطالبہ بالکل ٹھیک اور جائز ہے۔ ہمارا اور مولانا کا ٹریک ایک ہی ہے، یہ حکومت ملک کو نہیں چلا سکتی۔ آئی ایم ایف پیکج کے بعد پاکستان کو دیگر عالمی مالیاتی اداروں سے بھی فنڈز کی راہ ہموار ہو گئی۔ پاکستان کو ایشیائی ترقیاتی بینک سے $2 ارب 75 کروڑ ملنے کا امکان ہے۔ فنڈز 4 سالوں کے لیے بجٹ سپورٹ کی مد میں فراہم کیے جائیں گے۔ بھارت سے آنے والی آلودہ ہوائیں لاہور کے لیے زہر بن گئیں۔ اسموگ کی مجموعی شرح 500 سے تجاوز کر گئی۔ فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا بھر میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ اسموگ کے باعث آج سے لاہور میں اسکولوں کے اوقات تبدیل۔ تدریسی عمل صبح 8:45 پر شروع ہوگا۔ اوقات کار کا اطلاق آج سے 31 جنوری 2025 تک ہوگا۔
شکارپور میں پولیس اور رینجرز کی مشترکہ کارروائی، 2 مغوی بچے بازیاب کرا لیے گئے۔ وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار کی کامیاب کارروائی پر پولیس اور رینجرز افسران کو شاباش، کہا کہ انٹیلیجنس اور ٹیکنیکل بیسڈ کارروائی اور مؤثر اقدامات لائق ستائش ہیں۔ گرفتار اغوا کاروں کے خلاف ٹھوس اور مؤثر تفتیش کر کے نشان عبرت بنانے کی ہدایت۔ لسبیلا میں درگاہ شاہ نورانی سے واپسی پر زائرین کی بس الٹ گئی، 2 افراد جاں بحق 11 زخمی ہو گئے۔ حادثہ موصلی چڑھائی کے مقام پر بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔ زخمیوں میں 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ زائرین کا تعلق کراچی کے علاقے نیو کراچی عیدگاہ گراؤنڈ سے ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی شدت اختیار کر گئی، تہران پر اسرائیل کے حملوں کا معاملہ سلامتی کونسل میں پہنچ گیا۔ اقوام متحدہ نے آج اجلاس طلب کر لیا۔ روس، چین، الجزائر کی ایرانی درخواست کی حمایت۔ ایران نے اسرائیل حملے کے بعد اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تھا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل اور گیس کی قیمتیں گر گئیں، تیل کی قیمتوں میں 5% تک کمی۔ برطانوی خام تیل برنٹ آئل $73 فی بیرل پر فروخت۔ امریکی خام تیل WTI $48 فی بیرل کی سطح پر موجود ہے۔ عالمی گیس کی قیمت میں 3.5% کمی ہوئی، $2.47 فی MMBTU میں فروخت۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں کے اثرات پاکستان پر اثر انداز، ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا کمی کا امکان، اور پیٹرول کی قیمت میں ₹3 فی لیٹر، ڈیزل کی قیمت میں ₹2 فی لیٹر کمی متوقع۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا حتمی فیصلہ 31 اکتوبر کو متوقع۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب وزیر اعظم کی مشاورت سے حتمی فیصلہ کریں گے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا مثبت آغاز تاریخ کی نئی بلند ترین حد کو چھو گیا، مثبت معاشی اشاریے، مارکیٹ میں نئے ریکارڈ قائم۔ 100 انڈیکس 91,013 پوائنٹس پر پہنچ گیا، ٹریڈنگ کے دوران 1,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ کاروباری ہفتے کے آغاز میں امریکی ڈالر $4 سستا ہو کر $277.60 کا ہو گیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے 7 ممبرز آسٹریلیا روانہ ہو گئے۔ بابر اعظم، شاہین شاہ آفریدی، نسیم شاہ، حارث رؤف اور فیصل اکرم شامل۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ون ڈے میچ 4 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ پاکستان کے خلاف T20 سیریز کے لیے آسٹریلیا نے اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ T20 سیریز کے میچز 14، 16 اور 18 نومبر کو کھیلے جائیں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ سے اختلافات، آپسی انبن، گیری کرسٹن اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے تعلقات خراب ہو گئے۔ پاکستان وائٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ گیری کرسٹن نے استعفیٰ دے دیا۔ گیری کرسٹن کا وائٹ بال ٹیم اور سینٹرل کانٹریکٹ کی کیٹیگریز میں اپنی پسند ناپسند منوانے پر بضد پاکستان میں قیام سے انکار، سپورٹنگ سٹاف میں من پسند افراد شامل کرنے کا مطالبہ، PCB کا مطالبات ماننے سے انکار۔ گیری کرسٹن کے آسٹریلیا نہ جانے کی دھمکی بھی کارگر ثابت نہ ہو سکی۔ اور گیری کرسٹن عہدے سے مستعفی، پاکستان کے ون ڈے اور T20 ٹیم کے نئے ہیڈ کوچ کا حتمی نام سامنے آ گیا۔ جیسن گلسپی کو دورہ آسٹریلیا اور زمبابوے کے لیے قومی ٹیم کا وائٹ بال ٹیم کا ہیڈ کوچ مقرر کر دیا گیا۔ قومی ریڈ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ کو اضافی ذمہ داریاں دے دی گئیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے گیری کرسٹن کا استعفیٰ قبول کر لیا۔